تو چھٹے رمضان المبارک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اس کو تاریخی آئینے میں دیکھیں تو اس روز جو ہے وہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو اس حوالے سے آپ کوئی گفتگو فرمائیں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں تمام احباب کا مشکور ہوں کہ مجھ جیسے فقیر اور خاکسار کو یہاں پر دعوت دی. بھر کے وقت مختصر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانی رشت و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً جس طرح انبیاء اکرام دنیا کے اندر بھیجے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے کل تقریباً 104 کتابیں نازل فرمائیں. ماشاء اللہ. بعض کو صحائف کہتے ہیں، صحیفے. ٹھیک ہے. اور رمضان المبارک کا تعلق ان کتابوں کے ساتھ بڑا گہرا ہے. اگر دیکھا جائے بہت ساری روایات ملتی ہیں. جس طرح آپ نے تورات کے متعلق کہا تو بعض روایت میں آتا ہے کہ 2 رمضان کو تورات دنیا آسمان سے دنیا پر آئی اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی. ٹھیک. اور موسیٰ علیہ السلام پر یکم رمضان المبارک کو صحیفے بھی نازل ہوئے. اور کل تقریباً صحیفوں کی تعداد 10 ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے. ماشاء اللہ. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 6 رمضان کو نازل ہوئی. اسی طرح اگر باقی جو مشہور کتابیں ہیں، جو انجیل ہے، اگر اس کی طرف دیکھا جائے تو وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کی 13 تاریخ کو ماشاء نازل اللہ. ہوئی. ماشاء اللہ. اور اسی طرح اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی زبور، وہ بھی ماہ رمضان المبارک کی 18 تاریخ کو ہوئی. ماشاء اور اللہ. اس کے بعد پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کے لیے ایک لاریب اور بے مثال کتاب جو تا قیامت تک جس کی سبحان اللہ. شریعت رہے گی، جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اطہر پر نازل ہوئی قرآن کریم. وہ بعض روایت میں آتا ہے 24 رمضان المبارک کو، لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ 27 کو، لیکن لیلۃ القدر میں نازل ہوئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کے آخری حشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو نازل فرمایا. تو بہرحال 27ویں کی جو ہے وہ اس پہ یعنی حاوی ہے وہ جی ہاں، روایت. جی جی. اس لیے کہ مشہور حدیث ہے، یہ فضائل اعمال میں بھی اس کو نقل کیا ہے جی جی. امام حضرت شیخ الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. جی جی. تو اس لیے باقی اگر دیکھا جائے تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی. تو یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے تورات، ٹھیک ہے. اور آج بھی تورات کا وہ اصل وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہمارا ایمانیات میں سے ہے نا، ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، وَكُتُبِهِ ہم وَرُسُلِهِ، ایسا اللہ ہی ہے. کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان لائے. بے ہم شک تو بے شک. بحیثیت اس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. بے شک. لیکن یہودیوں نے بعد ازاں اس میں مختلف قسم کے تحریف کی، تغیر و تبدیلیاں کی تبدل گئی. کیا، صحیح. لیکن آج بھی اس کا کوئی اصل وجود نہیں ہے. نہیں ہے. لیکن صحیح. ہم تو اس حیثیت سے اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی بے اور اللہ شک. تعالیٰ کی برحق کتاب ہے. بے شک. ایسا ہی. لیکن یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ماشاء میں نے اللہ. قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس میں ایک زبر زیر کی کمی پیشی جی نہیں ہو جی. یہاں سکتی. پہ میں ایک بات اور بھی ناظرین کے اس کے لیے ایڈ کر لوں، اور اگر کہیں پہ میری بات میں کوئی اس طرح ہو، کیونکہ میں بھی ایک میری جو علم ہے وہ ناقص علم ہے، اتنا قوی تو نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی صحیفے نازل فرمائے، اور اس کے علاوہ جو 4 کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ جن کو ہم مطلب ہر مسلمان ہی جانتا ہے. باقی صحیفے تو کافی سارے ہیں، اس کے بارے میں شاذ و نادر علماء ہی جانتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ قرآن مجید کے علاوہ باقی تینوں کتابیں اپنی اصل حالت میں آج تک موجود نہیں، لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا انا لہ لہ لحافظون، قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس کی حفاظت خود کی ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ خود انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے، تو یقیناً غلط نہ ہوگا. انشاءاللہ اسی طرح ہے. ماشاء اللہ. حضرت نے تفصیلاً تورات جو حضور اس پہ موسیٰ علیہ السلام پہ
نازل ہوئی اس پہ گفتگو فرمائیں. ہم